بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرائض کے بعد حلال کمائی کا حاصل کرنا فرض ہے۔ حلال کمائی کی کوشش کرنا جہاد ہے۔ دینے کی عادت ڈال لیں، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی، رزق بھی اور سکون بھی۔ عروج میں اگر نظریں نیچے اور لہجہ نرم ہو تو زوال میں تکلیف کم ہوتی ہے۔ جب لوگ آپ کے معیار کو نہیں پہنچ پائیں گے تو پھر وہ آپ کے کردار پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ کسی سے اتنی ہی بات کرو جتنی وہ کرنا چاہیں، کسی کی اتنی ہی پرواہ کرو جتنی وہ برداشت کر لے، کسی سے اتنا ہی ملو جتنا وہ ملنا چاہیں، کیونکہ اس دور میں مخلصی سے زیادہ منافقت کے چرچے ہیں۔ مخلصی مشکوک کر دیتی ہے، اس لیے جو جتنا چاہے اسے اتنی ہی ہمت دو، ورنہ سوائے دکھ کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ جب لالچ کے بازار آباد ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے یہ رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، تقدیر پر چھوڑ دیں۔ جنہوں نے آپ کے لیے کنواں کھودا ہے وہ خود انشاءاللہ اس میں گریں گے، کیونکہ دنیا مقافات عمل ہے۔ کبھی بھی کسی کے رزق روزی کے دشمن نہ بنو، کیا پتہ اس ایک انسان سے اور کتنے لوگ منسلک ہوں۔ پرانے لوگ کسی زمانے میں ایک دوسرے کے کانٹے نکالتے تھے، اب ایک دوسرے کی راہ میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں۔ اپنے چہرے پر کوئی درد تحریر نہ کرو، وقت کے پاس نہ آنکھیں ہیں، نہ احساس اور نہ دل۔ ہر انسان کے پاس اچھے برے تمام الفاظ کا ذخیرہ ہوتا ہے، لیکن ان کا مناسب استعمال اسے عقل مندی کے درجوں پر پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہ جو تو چاہتا ہے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ ہم دوسروں کے معیار پر پورا اترتے قبر میں اتر جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے معیار پر پورا نہیں اتر پاتے۔ اس لیے زندگی اپنی مرضی سے جئیں، بس کسی کو تکلیف مت دیں۔ کسی کی زندگی میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایک دن وہ خود ہی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا مقافات عمل ہے، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ چار چیزوں کو چار چیزوں سے دھویا کرو، زبان کو ذکر سے، آنکھوں کو آنسوؤں سے، گناہوں کو استغفار سے اور دل کو خوف خدا سے۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ حجاب کی آیتیں نازل ہوئی تو کائنات کی سب سے بہترین خواتین نے کائنات کے بہترین مردوں سے پردہ کیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا باپ، شوہر یا بیٹا نہیں مانے گا، بلکہ انہوں نے کہا سمعنا و اطعنا، اے اللہ ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں گے، مگر یقین جانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کی گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ خوشیاں پرائی ہوتی ہیں، سب میں بانٹ دی جاتی ہیں، درد صرف اپنے ہوتے ہیں، دل میں رکھنے پڑتے ہیں۔ بس انسان ہی 2 ٹکے کا رہ گیا ہے، باقی تو ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے۔
زندگی میں ایسے لوگ شامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کے ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ ایک بات زندگی بھر یاد رکھنا، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ دھوکے میں بڑی جان ہوتی ہے، یہ کبھی نہیں مرتا، یہ گھوم پھر کر ایک دن واپس آپ کے پاس آ ہی جاتا ہے، کیونکہ اسے اپنے ٹھکانے سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور ختم اس نماز پر ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ غیرت مند انسان ہمیشہ اپنوں کو مضبوط کرنے کی فکر میں رہتا ہے، اور بے غیرت انسان اپنوں کو ہی گرانے کی فکر میں رہتا ہے۔ خوبصورتی ایک نعمت ہے، لیکن سب سے خوبصورت آپ کی زبان ہے، چاہے تو دل جیت لے، چاہے تو دل توڑ دے۔ 4 خطرناک قتل۔ نمبر 1، زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے۔ 2، خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہوتا ہے۔ 3، جھوٹ بولنے سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے۔ 4، شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہوتا ہے۔ تین چیزیں ذلیل کرتی ہیں: چوری، چغلی اور جھوٹ۔ 3 چیزیں پاک رکھو: جسم، لباس، خیالات۔ 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھو: موت، احسان، نصیحت۔ 3 چیزوں پر قابو رکھو: زبان، نفس، غصہ۔ 3 چیزیں باقاعدگی سے پڑھو: نماز، قرآن، درود۔ 3 چیزیں جھوٹی نہ سمجھو: قرض، فرض، مرض۔ 100 کا نوٹ بہت بڑا لگتا ہے جب مسجد میں دیا جائے، لیکن جب شاپنگ کے لیے استعمال کرنا ہو تو چھوٹا لگتا ہے۔ 2 گھنٹے مسجد میں بیٹھنا بہت بھاری لگتا ہے، لیکن فلم دیکھنے کے لیے 3 گھنٹے بہت کم ہوتے ہیں۔ کرکٹ میچ کی کمنٹری سننے کے لیے لوگ پاگل ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جمعے کے خطبے میں وقت تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم خوش کیوں نہیں ہیں؟ شادی شدہ طلاق کے چکر میں اور غیر شادی شدہ شادی کی حسرت میں ہیں۔ بچوں کو بڑا ہونے کی جلدی ہے، بڑوں کو بچپن لوٹ آنے کا آرزو۔ ملازم نوکری کی سختیوں سے نالاں ہیں اور بے روزگار نوکری کے لیے پریشان۔ غریب چاہتا ہے امیر ہو جائے، جبکہ امیر سکون کا طلبگار ہے۔ عام آدمی شہرت کے لیے مرا جا رہا ہے اور مشہور آدمی لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ ہم سب ناخوش ہیں۔ جانتے ہیں کیوں ناخوش ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کی رضا میں راضی نہیں ہیں۔ رشوت لینے والا خوش ہے کہ رقم مل گئی، رشوت دینے والا خوش ہے کہ کام ہو گیا، لیکن قرآن کہتا ہے دونوں جہنمی ہیں۔ سب سے بڑی حقیقت، صرف ایک ہی شخص آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے اور وہ آپ خود ہیں۔ ساس سسر کبھی بھی عمر کی وجہ سے مزاج کی تھوڑے سخت ہو جاتے ہیں، ان کی باتیں یہ سوچ کر برداشت کر لیا کریں کہ یہ آپ کے شوہر کی جنت ہے۔ پیٹ میں گیا زہر ایک کی جان لے سکتا ہے، مگر کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لے لیتا ہے۔ اس لیے کان کے کچے مت بنو اور بغیر دلیل کے کسی کی بات مت مانو، ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ جس کے بارے میں کچھ سنو اس سے پہلے تصدیق کرو، بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ اچھے لوگوں کا امتحان اللہ بہت لیتا ہے پر ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو اللہ سب کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ انسان دنیا میں 3 چیزوں کے لیے محنت کرتا ہے: میرا نام اونچا ہو، میرا لباس اچھا ہو، میرا مکان خوبصورت ہو۔ لیکن انسان کے مرتے ہی اللہ تعالیٰ اس کی یہی 3 چیزیں سب سے پہلے بدلتا ہے: نام مرحوم، لباس کفن، مکان قبر۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔
اللہ کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ نے دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے۔ اسے نرم رکھو، دل محبت سے نرم ہوگا اور زبان اخلاق سے۔ زندگی کے ہر گزرتے دن میں اگر آپ کو ایک لمحہ بھی خوشی کا میسر ہو تو اسی لمحے کا شکریہ ادا کیا کریں، اپنی زبان اور دل کو اللہ کی ناشکری سے بچائیں۔ جو دوسروں کو اپنے قابل نہیں سمجھتے، حقیقت میں وہ خود کسی قابل نہیں ہوتے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ وہ قوم آگے بڑھتی ہے جو سورج کو جگاتی ہے، وہ قوم پستی میں چلی جاتی ہے جن کو سورج جگاتا ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو آگے سینڈ کریں، اچھی باتوں کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ جادو جنات کا الحمدللہ باشرت طریقے سے علاج کیا جاتا ہے۔ جادو کے توڑ کے ماہر اور جنات نکالنے کا مولانا صاحب کا 22 سال کا تجربہ، کالے علم کی کاٹ، جادو کا توڑ الحمدللہ باشرت طریقے سے کیا جاتا ہے۔ ہر طرح کی روحانی و جسمانی بیماری کے علاج کے لیے رابطہ فرمائیں۔ اپنا مسئلہ وائس میسج کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ ان نمبروں پر رابطہ کریں: 0321424145 0300808195